اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول مقدم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اسلام 5 ارکان پہ مشتمل ہے۔ مشہور روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر نماز ہے، پھر حج ہے، پھر روزے ہیں اور پھر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جو 5 اراکین اسلام ہیں، یہ ایک عمارت کی مانند ہیں۔ جیسے ایک بلڈنگ ہے، وہ اگر ایک رکن کے بغیر وہ ادھوری ہوتی ہے، وہ ایک ستون کے بغیر 4 اس کے ستون ہوں تو 3 پہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اسلام بھی ان 5 اراکین میں سے کسی ایک کا بھی انکار تو کفر تک لے جاتا ہے۔ ہاں کوئی غفلت ہے تو وہ توبہ سے، وہ کسی اور اس میں وہ غفلت کو دور کرنے سے وہ دور ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت ترغیب دی، بلکہ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کتاب الحج موجود نہ ہو۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے دین کی طرف آنے والے بہت کم ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر 10% بھی کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ پھر ان 10% میں سے روزہ رکھنے والے مسلمان ان سے بھی کم ہیں، یعنی ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن حج کا اگر تناسب دیکھیں وہ اس سے بھی کم ہے، کہ حج فرض ہو چکا لیکن انہیں اس چیز کا دور دور تک بھی خیال نہیں ہے کہ میں نے حج بھی کرنا ہے، میرے ذمہ حج بھی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ حج کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ حج، اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ تو یہ رکن اسلام میں سے ہے، اسلام کا ایک رکن ہے کہ جس نے اس کو نہ تسلیم کیا، بلکہ قرآن مجید تو بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اس گھر کے جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جانے کی استطاعت ہے اس کے پاس وسائل ہیں، وہ ویزا لے سکتا ہے، وہ ٹکٹ لے سکتا ہے، پیکج لے سکتا ہے، اور وہاں پہ جو اخراجات اٹھائے جاتے ہیں وہ کر سکتا ہے ایک نارمل، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ علی الناس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ لازم ہو چکا ہے۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کفر، کہ جس نے کفر کیا۔ یہ اسی آیت کے بعد یہ الفاظ ہیں، یعنی اسی آیت کے اندر بعد والے حصے کے اندر یہ موجود ہے کہ جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی حج کے ساتھ اس چیز کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے لوگ حج کو وہ اہمیت نہ دیں جو نماز کو دے رہے ہوں، روزوں کو دے رہے ہوں، اپنی دیگر عبادات کو دے رہے ہوں، حج کو نہ دے رہے ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر جس سے ہم گزر رہے ہیں
اس میں ہر ایک کی سوچ ہے، ہر ایک کے پاس ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا، وہ اس میں چاہے جو مرضی پھیلاتا رہے۔ آج اسلام کے ایک اہم رکن حج کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حج سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے شادی کروا دیں، کسی کی بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی شادی کروا دیں، یہ حج سے بہتر ہے۔ تو ایسی چیزیں پھیلنے سے حج کا جو رکن ہونا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ معاشرے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تو اسلام پہ سیدھا سیدھا حملہ ہے، اسلام کے ارکان پہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس سے توبہ طائب نہیں ہوتا، جس نے یہ فکر پھیلائی کہ حج سے بہتر ہے کہ آپ فلاں بچے کی شادی کرا دیں، کسی غریب کا پیٹ بھر دیں، تو جس اللہ نے غریب کا پیٹ بھرنے کا حکم دیا ہے یا اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے تو حج فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ انسانوں کی ہمدرد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان کو یہ سوچ اس وقت کیوں نہیں اٹھتی، ان کے ذہن میں ایسا خیال کیوں نہیں آتا جب لوگ مہنگی مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر لیتے ہیں، تو یہ اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ لینڈ کروزر سے بہتر ہے کہ تم اپنے کسی ہمسائے کا پیٹ بھر دو، تم جو اتنا بڑا گھر بنا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے غریبوں مسکینوں کے لیے کوئی جگہ بنا دو۔ اس وقت یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی، لیکن ارکان اسلام کے متعلق یہ سوچ معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پہ پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا موجد کون ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا، لیکن قرآن مجید کا یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو کوئی کفر کرتا ہے حج کا تو اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے ارکان اسلام میں سے، ارکان ایمان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا تو پھر اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہے غفلت کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کی یہ پتہ ہونے کے باوجود اس طرف توجہ ہی نہ جانا کہ رکن اسلام ہے، 5 اراکین ہیں، اسی طرح ایمان کے ارکان ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک وقت کسی شخص نے یہ عرض کی کہ وہ معبد جوہنی وہ اٹھا ہے اور اس نے تقدیر کے بارے میں بات کی ہے، تو یعنی تقدیر کے وہ بارے میں یقین نہیں رکھتے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے نا خود سے ہوتا ہے، معاملہ خود سے ہوتا ہے، اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو بھی زمین پہ رونما ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں یہ تصور، جب بھی کوئی زلزلہ یا ایسی آفت آتی ہے تو ہم فوراً اسے جوڑتے ہیں سائنس کے ساتھ کہ یہ پلیٹیں ہلیں اور ایسے ہوا اور ایسے زلزلہ آ گیا۔ تو ان پلیٹوں کو کس نے ہلایا؟ وہ آخر اتنے 100 سال سے کھڑی تھیں، ہزاروں سال سے وہاں موجود تھیں، تو خاص اسی ایریے کی پلیٹیں کیوں ہلی؟ زمین کے اندر پلیٹیں موجود ہیں تو وہی کیوں ہلیں؟ تو اصل یہ ہے کہ زلزلے پہلے بھی آتے تھے اور زلزلے اب بھی آتے ہیں۔ اب کوئی دجالی فتنہ گروں نے کوئی ایسا ذہن بنانے کی لوگوں کی تیاری کی کوشش کی ہے کہ وہ ہر کام کو دجال کی طرف منسوب کر دیں، دجال کے ایک سسٹم کی طرف جس کی تیاری ہو رہی ہے اس کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ یہ جی ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسا کیا گیا ہے اور سائنس کے ذریعے سے ایسا کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی سازش کرتا ہے تو میں اس کا کلی انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہر معاملے کو قرآن اور سنت کے نقطۂ نگاہ سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب زلزلوں کا زیادہ ہونا، وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، کہ زلزلے زیادہ ہوں گے، اور اس کی وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو یہ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے زیادہ ہوں گے، اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ وَمُوتَانٌ شَدِيدٌ، کہ لوگوں کے اندر کثرت سے اموات واقع ہوں گی۔ اگر آپ کو وہ کرونا کے ایام میں
دیے گئے خطبات آپ کے ذہن میں ہیں تو میں نے پوری وضاحت سے وہ حدیث آپ کے گوش گزار کی تھی، جن میں ایسی پیش گوئیاں موجود تھیں کہ قیامت کے قریب کثرت سے اموات واقع ہوں گی اور وہ ہر ایک تک پہنچے گے اس کے اثرات، یعنی اس سے کوئی بھی وہ علیحدہ نہیں رہ سکتا، وہ ان تک پہنچ کے رہے گی۔ تو پھر اس میں سے کوئی کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ اگلے جہاں کا سفر کر لیں گے، وہ سنن ابی داؤد کی روایت کی روشنی میں۔ تو اسی حدیث میں ذکر ہے وہ موتان شدید کہ کثرت سے اموات واقع ہوں گی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور زلزلے زیادہ ہوں گے، کثرت سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اب ہم اس سیشن میں، اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ کثرت سے اموات کا تو مرحلہ گزر گیا۔ اب یہ ایک صورت ہمارے سامنے جو حدیث کی روشنی میں آتی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے چلیں یہ بات ایک اگرچہ میرے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن چونکہ ایک تازہ ترین ایک صورتحال پیش آئی ہے، ایک روایت گردش کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ زلزال پڑھے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو وہ اس رات کو اس کو زلزلہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، نہ کوئی ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہدم سے، یعنی میں کسی کے نیچے آ کے مر جاؤں، یعنی کسی چیز کے نیچے، گاڑی کے نیچے، بلڈنگ کے نیچے، دیوار کے نیچے، اسے ہدم کہتے ہیں۔ تو میں ایسی کسی موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وَالتَّرَدِّ، اوپر سے گر کے، جیسے جب زلزلہ آتا ہے تو اوپر والی بلڈنگیں گرتی ہیں نیچے اور ایسے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ ایک طویل دعا ہے جس میں غریق کے لفظ بھی ہیں، ڈوب کے مر جاؤں، حریق کے لفظ بھی ہیں کہ میں جلایا جاؤں یعنی جل کے مر جاؤں، اور اسی طرح لدیق کے لفظ بھی ہیں کہ مجھے ڈس لیا جائے، یعنی ایسی دعائیں ہمیں یاد کرنی ہے جو مستند ہیں اور معتبر ہیں اور ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اور بڑی جامع دعائیں یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیش گوئی فرمائی، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ امتی امت مرحومہ، میری جو امت ہے یہ رحم کی گئی امت ہے۔ رحم کی گئی امت کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر پہلوں کی نسبت رحم زیادہ فرمایا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس امت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی ہے۔ تو یہ امتی امت مرحومہ، یہ امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے، خصوصی رحم۔ تو اس خصوصی رحم میں پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس امت کے لیے عذاب نہیں ہے، یعنی جو امت کے اچھے لوگ ہیں واقعی امتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ واقعی امتی ہیں، وہ صرف نام یا نعتوں کی حد تک متقی امتی نہیں ہے، بلکہ وہ امتی حقیقت میں امتی ہیں۔ تو ان کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے، ان کا عذاب دنیا ہی میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو 3 صورتیں بیان فرمائی، ایک تو قتل ہے، یعنی قتل ہونا فتنوں کے باعث یا ویسے قتل ہو جانا کسی ڈاکہ زنی میں یا اس قسم کی واردات میں، اور اسی طرح فتنے آئیں گے تو اس میں لوگوں کا جو آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فتنوں کا وہ تسلسل جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک ہم مشکل سے نکلتے ہیں دوسری مشکل آ جاتی ہے، ایک آزمائش سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ فتنے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اہل ایمان کو سزائیں دینی سی وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کے ان کا وہ صبر اور اس مراحل سے گزار کے آخرت کی وہ سزائیں معاف کر دی، یعنی آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زلزلے ہیں یہ بھی اسی کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب نہیں دینا، اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر کے وہ اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کو معاف فرما دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جو ہیں یہ اہل ایمان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہے، اگر وہ اس پہ کاربند ہیں اور صحیح ایمان پہ رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس میں ہمارا ذہن، ایک مومن کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ آخرت کے عذاب کے بدلے میں دنیا میں یہ تکالیف دی جا رہی ہیں، جس میں فتنے ہیں، جس میں قتل ہے اور جس میں یہ زلزلے ہیں، یہ سمجھے آخرت پہ جو سزائیں ملنی تھی اس کی وجہ سے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ ان تکالیف سے گزار کے آخرت کو بالکل مامون کر دیا، پرامن کر دیا ہمارے لیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آج جو ہمارا موضوع تھا حج کا، تو اس موضوع کے اندر اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی ایک طویل صورت ہے سورۃ الحج، اور اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا ہے۔ اب سورہ حج کے اندر اس کا آغاز ان الفاظ سے کیوں ہے؟ سورہ حج اس کا آغاز ان الفاظ سے کیوں ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، بہت ہی ہولناک ہے؟ تو یہ دراصل چھوٹے چھوٹے زلزلے دکھا کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لوٹیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن ہم سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بس زندگی بچ جائے، حالانکہ ایسے حالات کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، کہ اگر اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آئے تو ہم ایمان کے کس معیار پہ ہوں گے، کس لیول پہ ہوں گے، ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ تو اصل قابل غور بات وہ تو یہ ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئیاں بھی فرمائیں تاکہ مومن جو ہیں وہ تیار ہوں، ان کے ذہن میں ہو ایسا ہو سکتا ہے، ایسے حالات آ سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک صحیح فکر اور سوچ اور صحیح عقیدے پر اپنی جان آفری کے سپرد کریں۔ ایسے حالات کوئی بعید نہیں ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی موجود۔ تو حج اور زلزلے کا ایک گہرا تعلق اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حج میں بھی ایک خاص احرام میں سارے لوگ ایک ہی شیپ کے اندر، ایک ہی لباس کے اندر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اور وسیع تعداد کے اندر جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو لوگوں کے سر ہی سر نظر آتے ہیں، یعنی ایسے پورا وہ سیاہ ایک منظر نظر آ رہا ہوتا ہے جب تک وہ حجامت نہیں کرواتے۔ پھر جب حجامت کروا لیتے ہیں پھر اور ایک نقطہ جو ہے صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے محشر کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، وہاں تو بے لباس ہوں گے، یہاں پہ ایک ہی رنگ کا لباس ہے، یعنی کیفیت وہ ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو بے لباس ہو کے جب آخرت میں اٹھیں گے روز محشر کو، تو اس وقت اور اس وقت سے ایک مماثلت ہے۔ پھر یہاں پہ بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک احرام باندھ لیتا ہے، تو وہاں پر بھی عز و انکسار کا عالم یہ ہوگا، اور بعض مجرموں کی تو یہ کیفیت ہوگی کہ وہ سر جھکائے ہوئے اور اپنے سروں کو نیچے کیے ہوئے، بلکہ ایسے بھی ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کوئی اپنے چہروں کے بل پہ چل کے آ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا حج کے تناظر میں، کہ دیکھیے جیسے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں اور یہاں پہ یہ مشکلات آ رہی ہیں، تو قیامت کے دن اتنے وسیع و عریض میدان کے اندر اور لوگوں کا سب کا وہاں پہ جمع ہونا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب کا وہاں پہ جمع ہونا، اور پھر اس حالات کی تنگی۔ آج دیکھیے کہ حج، اس میں سعودی حکومت نے بہت سے انتظامات کی، اور اس کے لیے وہ بےتاب اور بے قرار رہتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ ایسی مشکلات وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح روز قیامت ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کہ ایسا دن بھی آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ابرار کو، نیک لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا کے رکھے گا۔ اس دن کی کیفیات جو ہیں ان پہ طاری نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے گا،
اور ان کو وہاں پہ تازگی اور خوشی مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہاں پر بھی بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ تو حج کا اور قیامت کا ایک منظر چونکہ آپس میں مشابہت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کا جو آغاز ہے وہ اس طریقے سے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی خوفناک ہوگا۔ آج جنہوں نے وہ مناظر دیکھے جو ترکی میں پیش آئے، آپ جانتے ہیں کیسی صورتحال پیش آئی۔ تو قیامت کا زلزلہ ایسے ہونا ہے، جب قیامت کا امر آنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لوگ اپنے سودے کر رہے ہوں گے، قیامت واقع ہو جائے گی۔ کوئی اپنے حوض کو لیپ کر رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی لقمہ کھا رہا ہوگا تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر قیامت آنی ہے، تو لوگوں کے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہوگا کہ ہم اس سے پہلے ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہماری جو قیامت ہے وہ قیامت نہ بھی آئے تو جب ہم نے مرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق من مات فقد قامت قیامت، جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو ہماری قیامت کوئی دور نہیں ہے، تو ہمیں اس سے پہلے پہلے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے افکار، ان کی اصلاح لازم کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے متعلق ارشادات فرمائے، آپ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، آپ کے پیچھے سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا کے صاحبزادے تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے۔ ایک عورت آتی ہے خصمی قبیلے کی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ پوچھتی ہے کہ میرے والد، آپ جانتے ہیں کہ ان فریضۃ اللہ علی الناس، کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، فرض کیا ہوا ایک حکم ہے کہ وہ حج کریں لوگ، لیکن میرے والد جو ہیں وہ اس قدر بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، افاحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے تم حج کرو۔ اس حدیث سے دو اہم باتیں پتہ چلیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے جو اس نے فرض قرار دیا ہے، تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص حج نہیں کر سکا یا کر سکا میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذمے حج فرض ہو اور وہ حج کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا۔ حج فرض تھا، اب حج فرض کیسے ہوتا ہے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن حج فرض تھا، وہ نہیں کر سکا، تو اب اس کی اولاد کے ذمے ہے کہ جیسے انہوں نے قرضہ واپس کرنا ہے اس کا، جیسے اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون پوچھتی ہے، میں یہ دونوں جو سوال ہیں یہ خواتین نے پوچھے، حج کے متعلق بھی اور یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ روزوں کے متعلق ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں ان کے اندر والدین کی محبت کوئی عجیب طریقے سے بھری ہوتی ہے، بیٹے پھر بھی اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی سوال بیٹی پوچھ رہی ہے کہ میرے والد بوڑھے ہیں، شاید ان کے یعنی صاحبزادے نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ دوسرا سوال بھی ایک خاتون نے کیا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے روزے تھے، میں کیا کروں؟ یعنی ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی تھی کہ ان کے ذمے اللہ کا حق بھی کوئی باقی نہ رہ جائے۔ اس سے معاشرے کی ایک اٹھان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف کس قدر ہے۔ وہ روزے کسی وجہ سے، بیماری یا کسی وجہ سے رہ گئے ہوں گے، وہ نہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوگا بعد میں رکھ لیں، لیکن وہ چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَدَيْنُ اللَّهِ حَقُّ أَن يُقْضَى، کہ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے، جو اس کا قرض ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یعنی جیسے تم لوگوں کے قرض ادا کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے جو اس پہ لازم تھا وہ اگر اس نے ادا نہیں کیا، اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کسی کے ذمے زکوٰۃ واجب تھی تو اس نے ادا نہیں کی، اب اس کی جو آنے والی نسل ہے، اس کے ورثاء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ جیسے وہ وراثت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح اس کی وراثت سے اس کا حصہ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا وہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح قرض اگر کسی نے لیا ہے وہ ادا کرنا ہے، اسی طرح اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ بھی اس کی طرف سے ادا کرنا ہے، اسی طرح حج رہ گیا تو وہ بھی اس کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج واجب کب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ عجیب سی ایک کیفیت ہے
کہ ہم اپنی طرف سے جو بنائی ہوئی پابندیاں ہیں، جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس لیے حج نہیں کرتے کہ ابھی انہوں نے بچوں کی شادی کرنی ہے۔ بچوں کی شادی میں عہد نبی میں کیا اخراجات اٹھتے تھے؟ خصوصاً زیادہ تو ہوتا ہے مسئلہ ہمارے ہاں بیٹیوں کی شادی کا، کیونکہ لمبے چوڑے جہیز اور لمبی چوڑی وہ تفصیلات وہ سب ہم نے خود بنائی ہیں۔ اگرچہ شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہے کہ آپ جیسے اپنے بیٹوں کو تحائف دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی دے دیں، ان کے شادی کے موقع پہ دے دیں۔ یہ میں اس میں تفصیل سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، بات اور طرف نکل جائے گی۔ بہرحال جہیز کی جو صورت ہے اس پہ کبھی پھر بات کریں گے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں پابندیاں ہیں کہ جی ابھی گھر لینا ہے، ابھی گاڑی لینی ہے، تو اس میں صحیح جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گاڑی اور گھر موجود ہے، کیونکہ سواری بھی ضروری ہے اور گھر بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ جو اخراجات آپ کے پاس اتنے موجود ہوں کہ آپ اس سے حج کر سکتے ہوں، تو آپ کے ذمہ حج لازم ہو جاتا ہے۔ یہ من استطاع الیہ سبیلا ہے جو آپ نے مستقبل کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ اگر ساری چیزیں ہم شروع سے ہی پلان کرنا شروع کر دیں تو میرا حال ہے کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے بھی بالکل منافی ہے کہ انسان کو یہ بالکل نہ ہو۔ چھوڑنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے ترکے کو اس لیے چھوڑنا کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہ کرنا، فرض پورے نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا۔ حج وہ عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ باقی جو عبادات ہے جیسے نماز ہے یہ صرف بدنی عبادت ہے، روزہ ہے یہ صرف جسمانی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے یہ مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ اور یقین کیجئے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت نصیب فرماتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اور آپ بھی اس بات کا تجزیہ کر لیں کہ حج یا عمرے پہ جانے والے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو نادار ہوتے ہیں، جو پائی جمع کر کے اپنی جمع پونجی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ کسی اور کو دینا، یہ مشورہ لینے والے ہم نہیں ہیں کہ ہم حج کریں یا عمرہ کریں۔ ایسی صورتحال طاری ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے یہ سمجھا نہیں ہے کہ حج اسلام کا کس قدر اہم رکن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ حج کی وجہ سے حج کے بجائے بہتر ہے تم کسی کا ساتھ دے دو، اس کی معاونت کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ تابعوا الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کو تسلسل سے کرو، یعنی ایک دفعہ کیا ہے پھر جاؤ۔ تابعو کا مطلب مطابقت، یعنی ایک کے پیچھے دوسرا عمرہ، ایک کے پیچھے دوسرا حج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، کہ یہ حج اور عمرہ فقر کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ ایک وہ ہے جو ہماری سوچ اس معاشرے سے پروان چڑھائی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، ہم نے اس کو بالکل توجہ نہیں دینی۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے ہم آپ کو رہنما اور مقتدا مانتے ہیں، ہمارا ہر عمل سوچ فکر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہوگی، آپ نے جو فرمایا اس کے تابع ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، صحابہ کو یہ شوق ہوتا تھا کوئی دیہاتی آ کے سوال کرے اور ایسے طریقے سے کرے کہ ہمارے سامنے علم کے اور در کھلتے چلے جائیں، ہمارے سامنے باتیں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے قاصد نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے ذمے زکوٰۃ بھی ہے، میرے ذمے روزے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ سوال پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے گئے ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اس نے پھر حج کی بات کی، آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، جو طاقت رکھتا ہے اس کے ذمے حج فرض ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس سے کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے اس بات پر سچا ہے تو یقین کیجئے یہ جنت کا راہی ہے۔ ہمیں اس کا شعور اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ آج معاشرہ حج عمرے کے متعلق بہت زیادہ نیچے چلا گیا۔
یعنی یہ شوق ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے حج اور عمرہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے آج وہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر اگر سب سے مقدس اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر ہے اس سے تعلق قائم کرنے کا تو وہ بیت اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبی ہے۔ تو ہمارا یہ شوق ہی اگر پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت کو دور کر کے اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي